السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر پچھلی کلاسز کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو، کوئی ایشو ہو تو پلیز ڈسکس کر لیں ابھی۔ رسول ٹیکنیکلی جو ہے وہ رسول نکرہ ہوگا، کیونکہ ان کا سوال ہے کہ کلمہ رسول جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو رسول کا جو کلمہ ہے، ہم نے جو رول اپنا ایک، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے دیکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں تنوین آ رہا ہو تو پہلے ہم اس کو جو ہے نکرہ ہی سوچیں، نکرہ ہی کنسیڈر کریں، الا یہ کہ وہ کسی خاص شخص کا نام ہو، یعنی علم ہو۔ لیکن رسول کے ساتھ چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کو نکرہ رکھیں گے، اور اگر اس کو معرفہ بنانا ہو تو ہو جائے گا الرسول۔ اور کوئی سوال؟ اچھا جی، ایک بالکل چھوٹا سا بریف ریکیپ دے رہا ہوں جو ہم نے کورس میں پڑھے ہیں چیزیں۔ وہ شروع ہم نے کیا تھا عربی سے، اور ہم نے حروف الہجائیہ کیے تھے، عربک الفابیٹس ہجائیہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جب یہ حروف ملتے ہیں تو کلمہ بنتا ہے۔ کلمہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر کلمہ ایسا ہو جو کہ نہ اپنا معنی خود واضح کر پا رہا ہو، نہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہو، تو اس کو حرف کہہ دیں گے۔ اور اگر وہ ایسا ہو جو اپنا معنی خود واضح کر پا رہا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی ہے تو اس کو فعل کہیں گے۔ اور اگر وہ کلمہ ایسا ہے جو کہ اپنا معنی تو خود واضح کر پا رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے تو اس کو اسم کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اسم کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ اسم کے حوالے سے آپ کو 4 باتیں جو ہیں وہ ہر وقت پتہ ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کی وسعت کیا ہے، اور وسعت سے ہماری جو مراد تھی وہ تھی یا تو معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا وہ وسعت کے بعد ہم نے دیکھا تھا اسم کا جنس، کہ جنس کے اعتبار سے ایک کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اسم کی عدد، عدد کے اعتبار سے کلمہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا پھر جمع ہے، اور تثنیہ کو ہم نے چونکہ اس کورس میں کور نہیں کیا تھا اس لیے میں یہاں پہ اس کو نہیں لکھ رہا۔ اور اس کے بعد جو ابھی لاسٹ ٹاپک ہم نے کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا اسم کا اعراب۔ تو اعراب کے حوالے سے اسم رفع، حالت رفع میں ہے، یا چلے میں لکھ دیتا ہوں، اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے جو ہے اب تک کی تھوڑی سی جو ہمارا سلیبس رہا ہے وہ اتنا رہا ہے، اور اس میں ہم نے کچھ ڈیٹیلز کور کی ہیں کہ معرفہ نکرہ کو کیسے پہچانتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا تنوین کا رول، جنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بائی ڈیفالٹ اسم کو مذکر کنسیڈر کرتے ہیں الا یہ کہ مؤنث کی علامت ہو، اور عدد میں ہم نے جمع کے کانسیپٹ میں دیکھا تھا کہ جمع جو ہے وہ سالم بھی ہوتی ہے، جمع مکسر بھی ہوتی ہے۔ مذکر کی جمع جو ہے، مذکر سالم جو ہے وہ واو نون سے آتی ہے، اور مؤنث سالم الف تا سے آتی ہے، اور مکسر میں جو ہے وہ واحد کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے جمع تک پہنچنے کے لیے۔ اعراب ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب جو ہے وہ اسم کے آخر میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، کچھ چینجز ہوتی ہیں، کبھی وہ حرکات سے ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی وہ حروف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے دونوں کے ہم نے کیسز دیکھے تھے۔ بنیادی اسماء کا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس کی حالت رفع ضمہ سے، اس کے جو نصب ہے فتحہ سے، اور اس کی جر کسرہ سے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مذکر سالم ہے اس میں رفع جو ہے واو سے، اور نصب اور جر جو ہے وہ یا سے شو ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہاں تک کی باتیں انشاءاللہ کلیئر ہوں گی۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو بتا دیں، ورنہ پھر یہ جو یہ ہم نے ایکسرسائز لاسٹ دیکھی تھی جو پھر میں نے آپ پہ کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی، ان میں سے ایک کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کو دیکھ لیتے ہیں، رسول کا جیسے آیا تھا تو ہم رسول کا کلمہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول
ٹھیک ہے. رسولن، اب اس کے جو ہے اسم کے چاروں اعتبارات سے جو ہے ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. تو رسولن کی عدد کیا ہو جائے گی؟ رسولن کی عدد کتنی ہو جائے گی؟ جی، رسولن کی عدد جو ہے وہ واحد ہو جائے گی. اب یہ کیسے پتا چلا کہ واحد ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ نے پہلے جو ہے وہ جمع سالم کو رول آؤٹ کرنا ہے. اگر جمع سالم ہوتی تو یا تو واو نون مل جاتا آخر میں، یا نون مل جاتا آخر میں، یا پھر الفتا مل جاتا آخر میں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز مل جاتی تو پھر یہ جمع سالم بن جاتی، لیکن چونکہ یہ چیز نہیں ملی. دوسرا پھر جمع مکسر جو ہوتے ہیں اس کے اوزان میں سے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ رسولن جو تھا وہ اس کی جمع تھی کتبن کی طرح فعولن کے وزن پہ. تو چونکہ یہ کلمہ رسول ہے اور رسول نہیں ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدد واحد ہے اس کی. اس کے بعد اس کا جنس کیا ہوگا؟ رسول کا جنس کیا ہوگا؟ مذکر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مؤنث کی علامت جو کہ گولتا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم رسول کو کہیں گے کہ اس کا جنس مذکر ہے. اس کے بعد وسعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وسعت کیا ہو جائے گی؟ یہ میں نے ابھی کلاس کے شروع میں ڈسکس کر لیا کہ اس کو نکرہ ہے یہ، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. ٹھیک ہے. اگر تنوین نہ ہوتا اور شروع میں ال ہوتا تو یہ معرفہ ہو سکتا تھا. دوسرا یہ کہ تنوین کے ساتھ معرفہ کب ہو سکتا تھا؟ کہ اگر یہ کسی خاص شخص کا نام ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے کسی کے اگر علم ہو، کسی کا نام ہو، تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم معرفہ کنسیڈر کر سکتے تھے. آخر میں ہم نے اس کی اعراب دیکھنا ہے، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہو جائے گی؟ اس کی اعرابی حالت مرفوع ہو جائے گی یا حالت رفع ہو جائے گی. کیسے؟ یہ کون سا والا کیس ہے؟ اس کے کون سے طریقے سے اعراب پتہ چلا ہمیں؟ بنیادی اسما کا جو اعراب تھا وہ اس میں جو ہے رفع جو تھا وہ ضمہ سے تھا. تو رسول کے آخر میں ضمہ موجود ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ رسول ان کا انالیسس ہو گیا چاروں اعتبارات سے. اور معنی امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا. رسول کا مطلب پیغمبر یا میسنجر، کوئی میسج پہنچانے والا. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ باقی چیزیں بھی آپ نے انشاءاللہ اس اعتبار سے دیکھ لی ہوں گی. اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ، جو کہ ہے ظالم کا، حمیدن کا. الظالم، اس کا بھی دیکھیں، اس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہو جائے گا. یہ بھی بنیادی اسم ہے جس کی حالت رفع ضمہ سے آ رہی ہے. اور حمیدن کا کیا بتانا ہے؟ پورا بتاؤں یا کچھ خاص چیز بتانے کا کہہ رہے ہیں؟ اعراب حمیدن کا اعراب پہلے آپ گیس کریں، یا آپ کے خیال سے کیا ہے؟ جی منصوب ہے حمیدن کا. چلیں وہ کہہ رہے ہیں پورا بتائیں تو پورا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حمیدن کو دیکھ لیتے ہیں. حمیدن، ٹھیک ہے. عدد کے اعتبار سے حمیدن کتنا ہو جائے گا؟ واحد ہو جائے گا، کیونکہ نہ یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے اور نہ اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا جو کہ جمع سالم کی علامت ہوتی وہ ہے. جنس کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا کیونکہ اسے مؤنث کی علامت نہیں ہے. وسعت کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں وسعت ابھی ہم اس کو نکرہ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رول کے حساب سے جو کہ تنوین والا ہے. اور حمیدن کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اگر کسی شخص کا نام حمید ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کا نام حمید ہو تو پھر ایسے کیس میں وہ معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ابھی ہمیں یہ کانٹیکس نہیں پتا کہ حمیدن کسی شخص کے نام کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کے لغوی اعتبار سے ہی دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ لغت میں اس کا ایک معنی ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا نام ہوتا تو پھر یہ معرفہ ہو جاتا. اور اعراب اس کا کیا ہو جائے گا؟ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا اور صحیح بتایا تھا کہ اس کا اعراب ہو جائے گا منصوب. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے آخر میں فتحہ آ رہا ہے جو کہ بنیادی اسما میں نصب کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی.
حمیدن کا معنی تعریف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے, یہ جو وزن ہے فعیل, یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کیے جائے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں, اگر کسی شخص کا بھی نام ہوگا, ان کا ایک سوال ہے کہ اگر یہ حمیدن کسی شخص کا نام ہوگا تو پھر بھی وہ اعراب اس کا سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو فتحہ ہے آخر میں یہ اس کے نصب کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کو حالت رفع میں دیکھنا ہو تو اس کو حالت رفع میں لکھیں گے حمیدن. ٹھیک ہے, نصب میں لکھ دیں گے حمیدن اور پھر جر میں حمیدن. ٹھیک ہے جی. جی, الظالم جو ہے وہ حالت مرفوع ہے, حالت رفع ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں. ٹھیک ہے جی, ابھی تک جو ہے ہم اسما کو دیکھ رہے تھے انڈیویجولی, کہ ایک ایک اسم کو الگ سے دیکھ رہے تھے. ہم دو کلمات کو یا دو اسما کو ہم نے ساتھ نہیں رکھا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب سے جو ہمارے ٹاپکس آ رہے ہیں اس میں اب ہم اسم کا کم از کم الگ سے تجزیہ ہمارا اتنا فوکس میں نہیں ہوگا, بلکہ اب اسما مختلف جو ہے ساتھ آئیں گے, تو ان کو جو ہے ان کا آپس میں ہمیں لنک دیکھنا ہوگا. جن کلمے میں منصوب میں الف آتا ہے اس میں اعراب حالت سیکنڈ لاسٹ ورڈ پہ شو ہوگی. دیکھیں, یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی, جیسے یہ حمیدن کے آخر میں جو الف ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف تجوید کے قاعدے کی وجہ سے یہاں پہ اس کو لکھا گیا ہے. یہ اصل میں اس کلمے کا حصہ نہیں ہے. یہ تجوید کا جو قاعدہ ہے کہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کو حمیدہ پڑھتے ہیں, یہ اس وجہ سے لکھا جاتا ہے, ورنہ نہیں لکھا جاتا یہ. ٹھیک ہے, تو یہ الف جو ہے یہ اس کلمے کا اوریجنلی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پہلے ہم اسم کو الگ سے دیکھ رہے تھے. حمیدن, دیکھیں لکھا جب جائے گا حالت نصب میں تو اس طرح لکھا جائے گا حمیدن. ٹھیک ہے, لیکن جب اس کو وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے حمیدہ. ٹھیک ہے, ہوگا اس وقت بھی حالت نصب میں, لیکن اس کو صرف پڑھا جائے گا حمیدہ وقف کرنے کی صورت میں, لیکن فی الحال ہم اس کو حمیدن ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اب پچھلے سوالوں کو. عربک تو ساری سیم ہے نا, تو پھر اس میں اتنی سارے اسم کیوں, ہم اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سی اسم ہے؟ مجھے آپ کا سوال تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا. عربک تو ساری سیم ہے نا, تو پھر اس میں اتنے سارے اسم کیوں ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے اتنے سارے اسم کیوں ہیں؟ تھوڑا سا اگر آپ اس سوال کو ایک بار واپس فریز کر لیں تو شاید میں اس کا بہتر جواب دے سکوں. اچھا, پیچھے بیچ میں کسی نے ایک سوال کیا تھا اٹینڈنس کے حوالے سے, تو اٹینڈنس فی الحال ابھی مارک ہونا شروع نہیں ہوئی ہے. عید کے بعد سے انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس کا سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ جن کی پہلی بھی کلاس ہے ان سے گزارش ہوگی کہ وہ پرانی ریکارڈنگز ضرور جو ہے اس کو دیکھنے کا ٹائم نکالیں, ان کو سنیں, ان کو سمجھیں, تاکہ آپ کو آگے کے جو لیکچرز وغیرہ ہوں ان کا سینس آسانی سے بنے. ورنہ ہو سکتا ہے کسی کو پرانی اگر چیز نہ کور کی ہو تو تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو. عملی مشق میں چیز کے کالم میں کیا لکھنا ہے؟ اس میں معنی لکھنا ہے. عملی مشق جو تھی آپ کی, یہاں پہ چیز والا جو چیز لکھا ہوا ہے یہ اس کے معنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس جگہ پہ ان تمام کلمات کا معنی لکھنا ہے. یہ ناؤن سے 5 چیزیں کور ہوتی ہیں: ناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب, انٹرجیکشن اور پروناؤن. دیکھیں, یہ تو انگلش کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں تو مجھے اس میں سوال کیا ہے مجھے وہ نہیں پتا فی الحال کیا ہے. پرانی ریکارڈنگز آڈیو آتی ہے صرف؟ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کی ریکارڈنگز آپ کے پاس, اگر آپ جو آپ کے گروپ میں لنک ہے, آپ وہاں پہ لنک پہ جائیں گے تو آپ کے پاس ویڈیو کا بھی لنک موجود ہے. وہاں پہ گروپ میں آپ جائیں, وہاں پہ کلاس ریکارڈنگز کا جو لنک ہے وہاں پہ آپ کے پاس ڈیلی کلاس کا لنک اپڈیٹ ہوتا ہے,
وہاں پہ ویڈیو لنک بھی موجود ہے. آپ کے پاس گروپ میں جو ڈیلی بیسس پہ شیئر کیا جاتا ہے وہ شاید صرف آڈیو کا لنک آتا ہے اور آڈیو ریکارڈنگ کی فائل آتی ہے, لیکن جو لنک آتا ہے, جو گروپ میں لنک موجود ہے گروپ ڈسکرپشن میں, وہاں پہ ویڈیو بھی آتی ہے. دیکھیں اگر کسی دن ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کو جو لنک آیا ہو, دیکھیں ویڈیو کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کا لنک بھیجا نہیں جاتا, ویڈیو کا لنک آپ کے ساتھ شیئرڈ ہے گروپ ڈسکرپشن میں. جو بھیجا جاتا ہے جتنا مجھے پتا ہے وہ آڈیو کا لنک بھیجا جاتا ہے. لیکن اگر کسی دن کا کوئی لنک نہ چل رہا ہو تو آپ اس دن جو آپ کو ایک نمبر پرووائڈ کیا گیا ہے اسٹوڈنٹ ہیلپ لائن کا, آپ اسے بتا دیجیے گا. کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی چیز کاپی کرنے میں تھوڑا سا ایرر آ جاتا ہے, کوئی اور چیز ہو جاتی ہے, تو اگر کبھی کوئی لنک نہ چل رہا ہو تو آپ ان کو بتا دیجیے گا, وہ انشاءاللہ آپ کو کریکشن کر کے آپ کو بتا دیں گے. اعراب سینٹنس کے آخر میں ہی آتا ہے یا کہیں پیچھے بھی آ سکتا ہے؟ اعراب جو ہے وہ ہر ورڈ پہ ہوتا ہے, اعراب ہر ورڈ پہ ہوتا ہے, سینٹنس کے صرف آخر میں نہیں ہوتا, ہر ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے, ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے, سینٹنس کے آخر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. بک کی ایکسرسائز کرنا, دیکھیں کرنا تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے, یہاں پہ جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہو رہا. جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے, اتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ کو کانسیپٹ آسانی سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اسم اور فعل میں کیا فرق ہے؟ اسم اور فعل کے فرق کے سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری جو شروع کی کچھ کلاسز ہیں, فرسٹ یا سیکنڈ کلاس ہے, اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ فرق واضح ہو جائے گا. آپ کیسے چیک کریں گے کہ آپ کی ساری ورک شیٹ کریکٹ ہے؟ آپ چیک کریں گے جب ہم کلاس میں اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ چیک کر لیں گے. اچھا جی, ایک سجیشن آئی ہے کہ جن کے پاس پرانے لنک کوئی اوپن نہ ہوتا ہو تو وہ دوسری کسی ڈیوائس میں چیک کر لیں, کیونکہ باقیوں کے پاس سارے لنکس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کے جو ابھی کے سوالات ہیں ان کو نہیں دیکھوں گا, ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹاپکس کو کور کر سکیں. ابھی تک میں نے کہا کہ ابھی تک ہم ایک اسم کو الگ سے دیکھ رہے تھے اور ہم اس کا جو 4 اعتبارات سے اس کا تجزیہ کر رہے تھے, لیکن اب ہمیں ایسے سینیریوز دیکھنے ہیں جہاں پہ ایک اسم کے ساتھ کوئی دوسرا اسم آ رہا ہو. ٹھیک ہے, ایک اسم کے ساتھ کوئی دوسرا اسم آ رہا ہو, تو اس طرح کے جو سچویشنز ہوں گی اس میں اسما کا آپس میں کس طرح کا تعلق ہوتا ہے وغیرہ, اب ہم تھوڑا اس ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب اسم الگ سے ہوتا ہے یا فعل الگ سے ہوتا ہے یا حرف الگ سے ہوتا ہے تو اس کو اس وقت ہم نے کہا تھا کلمہ. ٹھیک ہے. اور جب کلمات آپس میں ملتے ہیں تو ان کو اردو میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, عربی میں بھی کہیں نہ کہیں کی جاتی ہے, عربی میں تھوڑا ڈفرینٹ استعمال کی جاتی ہے, اردو میں ان کو کہا جاتا ہے مرکب. عربی میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے, لیکن عربی میں ترکیب کا معنی بھی, ترکیب کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے جب کلمات مل جاتے ہیں. یعنی جیسے جب اسم کے ساتھ اسم آ جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ اب یہ ایک مرکب بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب جو ہے مختلف طرح کے ہوتے ہیں. میں کچھ اصطلاحات ابھی آپ کو بتاؤں گا, اور ان اصطلاحات میں سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ابھی آپ کو کلیئر نہ ہو, لیکن جیسے جیسے ہم ٹاپکس میں آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو کلیریفائی کرتا رہوں گا, تب یہ چیزیں آپ کو کلیریفائی ہوں گی. اگر آپ بیچ میں بھی سوال کریں گے اس حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا ہے شاید کلیریفائی نہ ہو, تو میں ان کا بھی جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی. جب ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ملتا ہے, یعنی دونوں ساتھ آتے ہیں, یا ایک اسم ایک فعل کے ساتھ ملتا ہے, یا ایک اسم ایک حرف کے ساتھ ملتا ہے, یا ایک حرف ایک اسم کے ساتھ ملتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ مرکب بن گیا ہے, یعنی اب یہ کمبینیشن بن گیا ہے. اب ایک چیز آئسولیشن میں اکیلی نہیں ہے, بلکہ اب یہ مرکب بن گیا ہے, کوئی چیز ترکیب میں آ گئی ہے, کوئی چیز ارینجمنٹ میں سیکوینس میں آ گئی ہے. یہ مرکب جو ہے یہ کبھی جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. ناقص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مرکب ناقص کا کیا معنی ہوگا؟ ناقص کا ویسے کیا معنی ہوتا ہے؟ ناقص, ناقص کا معنی ہوتا ہے, بارک اللہ فیکم, انکمپلیٹ. ٹھیک ہے. ناقص کا معنی ہوتا ہے انکمپلیٹ. یوزلیس تو نہیں کہیں گے, فالٹی یا انکمپلیٹ بیٹر ورڈ ہے. انکمپلیٹ مرکب کا مطلب کیا ہے کہ جب کہنے والا اس مرکب کو کہے گا تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. اور اس کے کمپیریزن میں جب وہ ایسا مرکب استعمال کرے گا جو کہ تام ہوگا, تام کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ, اور ایسے مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تام کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ, تو مرکب تام جو ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. جملہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جس میں جب بولنے والا کوئی بات کہے تو سننے والے کو ایک مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہو. ٹھیک ہے جی, تو مرکب کی یہ دو بیسک ٹائپس ہیں. کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناقص ہوتے ہیں, جن سے بات مکمل نہیں ہوتی یا جو ایک کامل جملہ نہیں بنتے, اور کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں جو کہ تام ہوتے ہیں, یعنی ایک پورا جملہ فارم کر لیتے ہیں, سینٹنس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم جو مرکبات دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ کیا یہ مرکب جو ہے یہ ایک جملہ کامل بن رہا ہے یا نہیں, کیونکہ اگر جملہ کامل نہیں بن رہا تو پھر سینٹنس کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو کہ آپ کو اور تلاش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ آئے, اور ایسے آئے کہ پہلا اسم جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے موصوف اور دوسرے اسم کو کہہ دیں گے صفت, اور اس مرکب کا نام ہوتا ہے مرکب توصیفی. میں ان دونوں کو ایکسپلین کروں گا کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اب ہم ان کے بارے میں کیا سیکھنا ہے. فی الحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ٹیکنیکلی ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کا کیا مطلب ہے کہ اب ایک اسم کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اب یعنی ایک کلمے کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اب ایک کلمے سے زیادہ کلمات آئیں گے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا. ابھی وہ کیا تعلق ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ دو اسما ساتھ آئیں گے, صرف ایک اسم نہیں لکھا ہوگا, دو اسما ساتھ آئیں گے, اور ان کا جو آپس میں تعلق ہے اس تعلق کو کہیں گے ہم مرکب توصیفی, جہاں پہ ایک جو اسم ہوگا وہ ہوگا موصوف اور دوسرا جو اسم ہوگا وہ ہوگی اس کی صفت. ٹھیک ہے, اب اس کی ایگزامپلس کچھ دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں ٹال بوائے, ٹال بوائے کو اردو میں کیا بولیں گے؟ لمبا لڑکا. ٹھیک ہے جی, ٹال بوائے لمبا لڑکا. ہیوی بک, میں لمبا لڑکا لکھنے کی کوشش کرتا ہوں, لمبا اچھا فی الحال میں صرف را لکھ رہا ہوں کیونکہ اردو کی بورڈ نہیں ہے فی الحال میرے پاس. اور ہیوی بک کو ہم نے کیا کہا؟ بھاری کتاب کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بھاری کتاب. ٹھیک ہے, وزنی کتاب بھی کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھاری کتاب یا وزنی کتاب. ٹھیک ہے, یہ فونٹ میں جو ہے ہا اردو کی طرح نہیں لکھ پا رہا, تو آپ فی الحال اس کو اردو والا ہا سمجھ لیں, بھاری کتاب. ٹھیک ہے جی, لمبا لڑکا, بھاری کتاب, یا ٹال بوائے اور ہیوی بک. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی یہ ایک اسم ہے لمبا اور یہ دوسرا اسم ہے لڑکا. ایک اسم دوسرا اسم. ٹال بوائے میں ایک ورڈ دوسرا ورڈ, ہیوی بک میں ایک ورڈ اور دوسرا ورڈ, بھاری کتاب میں ایک ورڈ اور دوسرا ورڈ. تو ہم جو میں نے آپ کو ابھی ایک بات کہی کہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ صرف ایک ورڈ کو ہم نہیں دیکھ رہے, ہم دو ورڈز کو آپس میں ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور عربی کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ ایک اسم ہے اور یہ دوسرا بھی اسم ہے, لیکن اب میننگ وائز جو ہے یا کانسیپٹ وائز ان دونوں کلمات کا آپس میں ایک کنیکشن ہے, وہ سمجھیں. وہ کنیکشن کیا ہے؟ ٹال بوائے میں بوائے ایک اسم ہے جس کو ٹال کا ورڈ جو ہے یا ٹال کا کلمہ جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیان کر رہا ہے, اس کی کوئی صفت بیان کر رہا ہے. اس کو جو انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے ایڈجیکٹو ہے اس کا, یا اس کی کوئی کریکٹرسٹک بیان کر رہا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے, یہ لڑکا لمبا ہے. ٹھیک ہے, تو لمبا لڑکا. اور اسی طرح بھاری کتاب, کتاب جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں کوئی صفت آ رہی ہے, اور کیا صفت آ رہی ہے؟ یہ ہے بھاری. ٹھیک ہے, اچھا اب اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو یہاں پہ لڑکا تھا یا بوائے تھا جس کے بارے میں کوئی صفت آ رہی تھی, اس کو کہتے ہیں موصوف.
ٹھیک ہے. موصوف کون ہوتا ہے؟ موصوف وہ ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو، اور وہ کلمہ جو موصوف کی کوئی کیریکٹرسٹک یا اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہو وہ کہلاتا ہے صفت. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا موصوف اور ایک ہو گئی صفت. انگلش اور اردو میں کیا ہوتا ہے، پہلے کون آتا ہے؟ پہلے موصوف آتا ہے یا پہلے صفت آتی ہے؟ انگلش اور اردو میں عام طور پہ پہلے صفت آتی ہے اور اس کے بعد موصوف آتا ہے، لیکن عربی میں اس کے برعکس پہلے موصوف آتا ہے اور پھر اس کی صفت آتی ہے. ٹھیک ہے جی، موصوف آئے گا اور اس کی صفت آئے گی. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے نوٹس میں جو ہمارے پاس ایک ورڈ لکھا ہوا ہے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں عذابن. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں عذابن علیمن. ٹھیک ہے، اس کا جو ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دردناک، ایک دردناک عذاب. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کلمات کا جو آپس میں تعلق ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس میں ایک کلمہ جو ہے وہ موصوف ہے، عذابن کلمہ موصوف ہے، اور علیمن جو ہے وہ اس کی صفت ہے، دردناک. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے ان کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنا ہے. وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ہم اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور ہم پہلے دیکھتے ہیں کلمہ عذابن کو. ٹھیک ہے، پہلے ہم عذابن کو دیکھتے ہیں. عذابن ہمارا ہو گیا موصوف اور علیمن ہو جائے گی ہماری صفت. ٹھیک ہے، اچھا اب اسم کے جو ہمارے چار اعتبارات تھے ان کے اعتبارات سے ہم دیکھتے ہیں. پہلا ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی وسعت. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی وسعت. وسعت کے اعتبار سے عذابن کیسا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ وسعت کے اعتبار سے عذابن جو ہے وہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک تنوین ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے آخر میں ایک تنوین ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کہہ دیا نکرہ. دوسرا ہم نے دیکھنا ہے اس کا اعراب. اعراب کے حوالے سے عذابن کس حالت میں ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ اعراب کے حوالے سے عذابن جو ہے وہ مرفوع ہے اور اس کی علامت اس کا ضمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ضمہ ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہے. اب تیسرا ہم اس کا جنس دیکھ لیتے ہیں. جنس کے اعتبار سے عذاب کیسا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مذکر. ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے عذاب ان کا کلمہ مذکر ہے اور آخر میں اس کی عدد کے اعتبار سے عذابن کا کلمہ جو ہے وہ واحد ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو آپ نے عذابن کا انالیسس کر لیا کہ عذابن جو ہے وہ وسعت کے اعتبار سے نکرہ، اعراب کے اعتبار سے مرفوع، جنس کے اعتبار سے مذکر اور عدد کے اعتبار سے واحد. اب اگر ہم علیمن پہ آتے ہیں، علیمن، تو اب آپ دیکھیں وسعت کے اعتبار سے علیمن کیسا ہے؟ نکرہ ہے، اس کے آخر میں بھی تنوین ہے. اعراب کے حوالے سے، اعراب کے حوالے سے یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی ضمہ ہے. جنس کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے علیمن بھی مذکر ہے اور عدد کے اعتبار سے علیمن بھی واحد ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس طرح عذابن تھا اسی طرح علیمن بھی ہے اسم کے چاروں اعتبارات میں. ٹھیک ہے، تو رول کیا ہے کہ عربی میں لکھنے میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت جو ہے اس کو فالو کرتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ صفت جو ہے اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. تابع ہوتی ہے یعنی اس کو فالو کرتی ہے. کس کس چیز میں فالو کرتی ہے؟ لازمی طور پر اس کی وسعت میں اور اس کے اعراب میں اس کو فالو کرتی ہے کہ جیسے موصوف کی وسعت ہوگی ویسے ہی صفت کی وسعت ہوگی، اور جیسے موصوف کا اعراب ہوگا ویسے ہی صفت کا بھی اعراب ہوگا.
اور زیادہ تر یا اکثر طور پہ جنس اور عدد میں بھی صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی، یعنی کہ جیسا موصوف کا جنس ہوگا ویسے ہی صفت کا جنس ہوگا، اور جیسا موصوف کی عدد ہوگی ویسی ہی صفت کی بھی عدد ہوگی. ٹھیک ہے. جب آپ موصوف میں کچھ چینج کریں گے، مثال کے طور پہ آپ نے موصوف کو کہہ دیا العذابو، اب العذابو سے کیا ہو گیا، ہم نے عذابن کی وسعت جو ہے وہ نکرہ سے کیا کر دی، معرفہ کر دی. شروع میں ال لگا دیا، آخر سے تنوین ہٹا دیا، تو ہم نے عذابن کو العذابو کر کے نکرہ سے معرفہ بنا دیا. تو اب اس کی جو وہ صفت آئے گی وہ بھی کس طرح آئے گی، وہ بھی آئے گی العلیم، العذاب العلیم. ٹھیک ہے، کیونکہ صفت جو ہے وہ لازمی طور پہ اپنے موصوف کو وسعت میں اور اعراب میں فالو کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ کہہ دیں گے العذابہ، اب آپ نے کیا کیا، عذاب کا جو اعراب تھا وہ چینج کر دیا، رفع سے کیا کر دیا، العذابہ میں رفع سے کیا ہو گیا، منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، منصوب ہو گیا، نصب میں چلا گیا. تو آپ کو صفت کے لیے بھی کیا کہنا پڑے گا، آپ کو صفت کے لیے بھی کہنا پڑے گا العلیمہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہہ دیں عذابن، اب آپ مجھے بتائیں صفت میں کیا لکھوں. اگر میں کہہ رہا ہوں عذابن تو اب مجھے کہنا پڑے گا علیمن. ٹھیک ہے، ال نہیں کہوں گا کیونکہ عذاب پہ ال نہیں ہے. ٹھیک ہے، عذاب بن جو ہے وہ نکرہ ہے لیکن مجرور ہے، تو اسی طرح علیم بھی جو ہے علیمن وہ بھی نکرہ آئے گا اور مجرور آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو رول ہے وہ کیا ہے کہ عربی میں، اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو اسما ساتھ آ رہے ہیں، اور ان اسما کا آپس میں تعلق کس طرح کا ہے، آپس میں تعلق اس طرح کا ہے کہ ایک کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کر رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کی کیریکٹرسٹک بیان کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم ایک اسم کو جو کہ پہلے آ رہا ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں موصوف، اور دوسرا جو اسم ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں صفت. اچھا، صفت کے لیے یہ ضمنی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، صفت کے لیے ایک بات جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی صفاتی معنی ہو. صفاتی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسا معنی ہو جو کہ کسی کی صفت بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، لمبا یا بھاری یا ہلکا یا پتلا، یا کوئی رنگ آپ بتا دیں لال، یا آپ کوئی اور صفت بتا دیں خوبصورت، بدصورت. یہ تمام کلمات ایسے ہیں جن کے اندر کوئی صفاتی معنی ہو. کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی صفاتی معنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کتابن، کتابن کے اندر کوئی صفاتی معنی نہیں ہے. کتاب ایک چیز ہے، ایک چیز کا نام ہے کتاب، جبکہ صفت جو ہے وہ عام طور پہ کوئی فزیکلی ایگزسٹنگ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، صفت جو ہے وہ ایک اس کی یعنی کریکٹرسٹک ہوتی ہے، اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو اس کی ذات کے اندر ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہتا ہوں بھاری کتاب، تو بھاری کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے جو کہ کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بلکہ بھاری کتاب کی ایک صفت ہے، کتاب کا ایک اس کا ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک صفت، ایک اور ورڈ استعمال ہوتے ہیں وہ میرے ذہن سے نہیں آ رہا، اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے جو اس کے اندر ہی داخل ہے. ٹھیک ہے، اس کی کریکٹرسٹک ہے، یہ اس کی کوالٹی کہہ لیں جو کہ الگ سے دیکھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، اس کا ایک سن تو نہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صفت جو ہے وہ عام طور پہ ورڈ بھی ایسا ہوگا جس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہو. ٹھیک ہے، موصوف کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب عربی میں موصوف پہلے آئے گا، صفت اس کے بعد آئے گی، اور صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی لازمی طور پہ موصوف کی وسعت میں اور موصوف کے اعراب میں، اور عام طور پہ موصوف کے جنس اور عدد میں بھی اس کو فالو کرے گی. میں عام طور پہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ بعد میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ جنس اور عدد میں کبھی اختلاف آ جاتا ہے، تو وہ اختلاف بعد میں آپ پڑھ لیں گے. لیکن لازمی طور پہ ہمیشہ جو ہے وہ صفت فالو کرے گی اسم کو، موصوف کو اس کے وسعت میں اور اس کے اعراب میں. اور اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی. اب ہم آئے نوٹ سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، کسی نے یہ بات مینشن کی ہے تو یہ میں ضمناً مینشن کر دیتا ہوں کہ یہ موصوف صفت کو جو ہے منعوت اور نعت کا ورڈ بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بکس میں
یہی جو بات ہے موصوف اور صفت، ان کے لیے نعت، منعوت اور نعت کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو بات ایک ہی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم جو ہے موصوف صفت کا ورڈ زیادہ استعمال کریں گے نعت منعوت سے، تو اس لیے ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایسے جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے یا اسما کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں مرکب توصیفی، جہاں پہ ایک کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کی کوئی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نوٹ سے دیکھ لیتے ہیں ذرا سا اس کو، صفت اور موصوف. اگزامپل آپ کو دی ہوئی ہے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب. یہ ایک کا معنی کیوں آیا؟ یہ ایک کا معنی عام طور پہ جب نکرہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک یا کچھ یا بعض کے الفاظ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو معرفہ سے فرق کر دیا جائے. دردناک یہ صفت ہے، علیم کے معنی دردناک، اور عذاب، عذاب جو ہے اس کا ترجمہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں عذاب پہلے آیا ہے، علیم بعد میں آیا ہے، لیکن اردو میں دردناک پہلے آیا ہے اور عذاب بعد میں آیا ہے. عربی زبان میں اسم پہلے آتا ہے اور پھر اس کی صفت آتی ہے. اس مثال میں عذاب ایک اسم ہے اور یہ موصوف کہلاتا ہے. موصوف وہ ہوتا ہے جس کی صفت آتی ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اور علیم اس میں صفت ہے اور یہ صفت کہلاتا ہے. اس میں صفت کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے اندر ایک صفاتی معنی ہے. ٹھیک ہے جی. موصوف جس کو بیان کیا جا رہا ہو وہ پہلے آئے گا. صفت جو صفت بیان کی جا رہی ہو اور وہ ہمیشہ بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ انہوں نے دیکھا آپ کو ایک بات بیان کی ہوئی کہ ایک اسم کی ایک سے زائد صفات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ مندرجہ ذیل مثال میں واضح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا رہے. الرحمن اور الرحیم جو ہے یہ دونوں اس جگہ پہ اللہ کی یہ جو کلمہ اللہ ہے اس کی صفات ہیں. ٹھیک ہے جی. پیج نمبر 16 ہے یہ. تو اللہ الرحمن الرحیم یعنی ایک کلمے کی ایک سے زیادہ صفات بھی لائن سے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. رولز کیا ہے؟ صفت اور موصوف کا چاروں پہلوؤں سے ایک جیسا ہونا ضروری ہے، جنس، عدد، وسعت یا اعرابی حالت. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وسعت اور اعرابی حالت میں تو لازمی طور پہ ایک جیسے ہوں گے، لیکن اور جنس اور عدد میں عام طور پہ ایک جیسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی اگر ایک سے زیادہ صفات ہو تب بھی وہی رول فالو ہوگا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی. تو اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جو ہے وہ موصوف ہے، الرحمن بھی اس کو فالو کر رہا ہے کلمہ، اور الرحیم کا کلمہ بھی اسی کلمے کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں، اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بات اور واضح ہو جائے گی. اب یہاں پہ آپ کو انہوں نے ٹیبل میں بلکہ ایسا کریں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، 2 سے 3 منٹ کا پہلے بریک کر لیں. ابھی تک جو بات کی ہے اس کو ایک بار چاہیں تو واپس ریویو کر لیں، ریوائز کر لیں، یا پھر اپنے ذہن کو 2 سے 3 منٹ کا آرام دے دیں. پھر انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ بعد ہم واپس اس کو شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ایکسرسائز میں صفت اور موصوف کے جو ریلیشن شپ کو مختلف مثالوں سے ہم ایکسپلور کریں گے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مختلف پیئرز دیے گئے ہیں، موصوف صفت، موصوف صفت، موصوف صفت، موصوف صفت. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں موصوف صفت. ٹھیک ہے جی. الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. الصراط المستقیم. صراط کسے کہتے ہیں؟ صراط کا معنی ہوتا ہے راستے کا. بالکل صحیح ہے. صراط کا معنی ہوتا ہے راستے کا، اور المستقیم سیدھا. ٹھیک ہے. استقامت والا سیدھا، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم. الصراط المستقیم کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے؟ سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، یا صحیح راستہ، کریکٹ پاتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الصراط کی جنس کیا ہو جائے گی. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، آپ کی آسانی کے لیے یا آپ کے کام کو آسان کرنے کے لیے یہاں پہ نوٹس میں آپ کو ایک سجیشن دی گئی ہے کہ بار بار مذکر مؤنث لکھنے کی بجائے آپ چاہیں تو مذکر کو ایک الفابیٹ سے ڈینوٹ کر دیں اور مؤنث کو ایک الگ الفابیٹ سے ڈینوٹ کر دیں. اسی طرح عدد میں واحد، جمع، وسعت میں معرفہ، نکرہ، اور اعرابی حالت میں رفع، نصب، جر. اگر آپ پورا لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ جو بریکٹ میں جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے لکھے ہوئے ہیں، کہ آپ اپنی آسانی کے لیے بار بار ریپیٹ کرنے کی بجائے کہ آپ کا پیج خراب ہو یا آپ کو لکھنے میں بہت دقت ہو، آپ یہ جو شارٹ کٹس یا پھر یہ الفابیٹس جو ہیں ان کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں. کہ مذکر کے لیے آپ نے صرف زال لکھ لیا اور مؤنث کے لیے سا لکھ لیا، یا جو بھی آپ جیسے آسان سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اب الصراط کا ہم جنس دیکھتے ہیں. تو الصراط کا جنس کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے گولدہ. الصراط کی عدد کیا ہو جائے گی؟ الصراط کی عدد واحد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نہ جمع سالم کی کوئی علامت ہے اور نہ یہ جمع مکسر کا وزن ہے. وسعت کیا ہو جائے گی الصراط کی؟ معرفہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے. الصراط. اور اعرابی حالت کیا ہو جائے گی؟ اعرابی حالت جو ہے وہ اس کی رفع ہو جائے گی، یعنی کہ مرفوع ہو جائے گی. اور اس کا یہ جو رفع ہے یہ آخر میں تو کے ضمہ سے ظاہر ہو رہا ہے. المستقیمو کو اب آپ دیکھ رہے ہیں، المستقیمو کا جنس کیا ہو جائے گا؟ المستقیمو بھی مذکر ہے، کیونکہ اس میں آخر میں گولتا مؤنث کی علامت نہیں ہے. عدد کے اعتبار سے المستقیمو واحد ہو جائے گا، کیونکہ مؤنث کی جمع کی بھی علامت اس میں کوئی نہیں ہے، نہ یہ جمع کا صیغہ ہے. وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ ال لگا ہوا ہے اس کے شروع میں بھی اور آخر میں تنوین نہیں ہے. اور اعرابی حالت مرفوع ہو جائے گی، ضمہ آپ کو آخر میں دکھ رہا ہے جو کہ اس کے رفع کی علامت ہے. تو اور المستقیم دیکھیں آپ، اس کا معنی کیا تھا؟ سیدھا یا صحیح، کریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے اندر ایک صفاتی معنی بھی موجود ہے. ٹیکسٹ مذکر مذکر ہو گیا جنس، عدد ہو گئی واحد، وسعت ہو گئی معرفہ، اور اعرابی حالت ہو گئی رفع. ٹھیک ہے جی. اور یہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. جنس ہو گیا مذکر، عدد ہو گئی واحد، وسعت ہو گئی معرفہ، اور اعراب ہو گیا رفع. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں الصراط المستقیم، یہ دو جو کلمات ہیں اس میں پہلا کلمہ موصوف ہے اور دوسرا کلمہ اس کی صفت ہے. اور صفت کے اندر ایک صفاتی معنی بھی ہے، سیدھا، یہ صفاتی معنی ہے. اور اسم کے جو چار اعتبارات تھے ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صفت ہے وہ موصوف کے مطابق ہے، موصوف کے تابع ہے، موصوف کے بالکل عین مطابق ہے، موصوف کو فالو کریے. ہم دوسرا فریز دیکھتے ہیں، دوسرا مرکب دیکھتے ہیں، شجرتن. شجرتن. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آپ کے پاس طیبہ کی جو ہے وہ انہوں نے کیا نہیں شو کیا ہوا، اس ورڈ میں انہوں نے کیا شو نہیں کیا ہوا؟
انہوں نے اس کا اعراب شو نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے آخر میں اعراب شو نہیں کیا ہوا, لیکن انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. کس طرح آسان ہو جائے گا؟ پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. شجرۃ طیبۃ, شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو. آپ کے خیال میں درخت جو ہے یا ٹری جو ہے, کیا یہ صفاتی معنی ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور طیبۃ جو ہے, پاک جو ہے, اس پاک, یہ جو ہے اس کے اندر ایک صفتی معنی ہے. ٹھیک ہے, پیور یا پاک. تو شجرۃ طیبۃ ایک پاک درخت یا پیور ٹری. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کا تجزیہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں کیا دیکھتا ہے؟ کہاں گیا ٹیکسٹ؟ اوکے, یہ رہا ٹیکسٹ. شجرۃن کا جنس کیا ہو جائے گا؟ شجرۃن کا جنس ہو جائے گا مؤنث. کیسے پتا چلا کہ مؤنث ہو جائے گا؟ شجرۃن کے آخر میں جو گول تا ہے وہ اس کے مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. عدد کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ واحد ہو جائے گا. وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہو جائے گا کیونکہ آخر میں تنوین ہے. اور اعرابی حالت کیا ہو گئی؟ رفع ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اعرابی حالت ہو گئی اس کی رفع. اب طیبتن کو دیکھ لیتے ہیں. تو طیبتن بتائیں, طیبتن کا جنس کیا ہے؟ طیبتن جنس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت, وہ انٹرنیٹ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے طیبتن کا. میں ایک بار یہاں سے اسکرین سے غائب ہو گیا ہے شجرۃن کا انالیسس. تو میں ایک بار واپس لکھ رہا ہوں کہ شجرۃن کلمہ جو ہے وہ مؤنث تھا اور عدد کے اعتبار سے واحد تھا اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ تھا اور اعرابی حالت کے اعتبار سے رفع تھا. ٹھیک ہے جی. جی, یہ چیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ہوتی ہے. یعنی یہ اسٹوڈنٹ کا میسج صرف ٹیچر کو آتا ہے, باقی اسٹوڈنٹس کو نہیں جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چیٹ جو ہے سب کو ویزیبل ہوتی ہو. مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب ہم طیبتن کو دیکھیں. تو طیبتن کا جنس کیا ہوگا؟ مؤنث ہو جائے گی. کیسے پتا چلے مؤنث ہے؟ کیونکہ آخر میں گول تا ہے. عادت کے اعتبار سے یہ بھی واحد ہو جائے گا. وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہو جائے گا, تنوین آ گیا. اور اعرابی حالت کے اعتبار سے یہ بھی رفع ہو جائے گا, چاہے اس پہ اعراب نہ لگا ہو. لیکن اگر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کلمہ صفت بن رہا ہے ایک موصوف کی, تو آپ اس کی وسعت اور اس کی اعرابی حالت بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ان نوٹس میں آپ کی جو ایک چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے وہ کیا کرائی جا رہی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ایک کلمے کو کس طرح پڑھا جائے گا اگر اس پہ اعراب یا حرکات نہ بھی لگے ہوں تو. اب طیبتن کے آخر میں ضمہ نہیں لگا ہوا, لیکن آپ کس وجہ سے اس کو طیبتن بتا سکتے ہیں؟ آپ اس وجہ سے بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ شجرۃن کی صفت ہے. اور چونکہ شجرۃن جو موصوف ہے وہ خود حالت رفع میں ہے, تو اس کی صفت نے چونکہ اس کو فالو کرنا ہے تو صفت بھی اس وجہ سے حالت رفع میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ سبق نمبر کون سا بنتا ہے؟ سبق نمبر 7 بنتا ہے. پیج نمبر اب 17 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جلدی سے, ابھی 6:53 ہو رہے ہیں میرے پاس, ہمارا ٹائم 7 تک کا ہے. اگر ہو سکے تو کوشش کریں یا ایسا کریں کہ آج ہم یہیں پر ابھی آپ کریں یہ کہ آپ یہ جو رزقا طیبا اور العباد الصابرین ہے, آپ اس کا اسی طرح انالیسس کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو بس ایک بار بریفلی ذرا سا آج کا جو ہم نے ٹاپک کیا ہے اس کا ایک بار ریویو کر لیتا ہوں. آج ہم نے جو ہے وہ ٹاپک یہ دیکھا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک سے زیادہ اسم ایک ساتھ آ رہے ہیں. جب ایک سے زیادہ اسم ایک ساتھ آتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ مرکب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مرکب بن جاتا ہے.
اور جب مرکب بنتا ہے تو اب مرکب میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ مرکب ہو سکتا ہے ناقص ہو یا پھر مرکب ہو سکتا ہے تام ہو. جب مرکب تام ہوتا ہے تو اس کو اس وقت جملہ کہتے ہیں. مرکب تام کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ یا مکمل. مرکب تام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے نے جب مرکب تام کہا یا بات کہی تو اس کی بات مکمل ہو گئی کہ سامنے والے کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی. مرکب ناقص اس کے برعکس ایک ایسی بات ہوتی ہے جس میں بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک بڑی بات کا ایک چھوٹا حصہ بن سکتا ہے. پھر ہم نے مرکب کی ایک قسم دیکھی مرکب توصیفی. یہ ایک ایسا مرکب ہے جہاں پہ دو اسما آتے ہیں اور ان کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ جو ہے ایک کلمہ دوسرے کلمے کی صفت کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے, اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے, اس کا کوئی ایٹریبیوٹ ہے, اس کا کوئی ایڈجیکٹو یا اس کا کوئی کیریکٹرسٹک بیان کر رہا ہوتا ہے. تو جو پہلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں موصوف, اور یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے بارے میں صفت آئے گی یا جس کو بیان کیا جائے گا, اور صفت جو ہے وہ اس کا وہ بیان ہے. جو گرامر کے اعتبار سے ہم رول دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے لازمی طور پہ اس کے وسعت اور اس کے اعراب میں, اور عام طور پہ اس کی جنس اور اس کی عدد میں بھی. جیسا موصوف ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی صفت آئے گی. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ پریکٹس دیکھی یہاں پہ, اور اب آپ کے پاس یہ دو جو مرکبات ہیں رزقا طیبا اور العباد الصابرین, اب آپ ان کی پریکٹس کریں. کل انشاءاللہ ہم کلاس پہ یہاں سے شروع کریں گے. ابھی کچھ کوشچنز ہیں چیٹ میں ان کو ذرا سا دیکھ رہا ہوں کلاس ختم کرنے سے پہلے. کوشچن ہے کیا صفت موصوف سے پہلے آ سکتی ہے؟ صفت موصوف سے کبھی بھی پہلے نہیں آ سکتی, موصوف کے بعد ہی صفت آئے گی. ان کے بیچ میں کچھ ورڈ آتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی ورڈ آ سکتے ہو, وہ ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے آئے گا کہ کس طرح بیچ میں کوئی ورڈ آ سکتا ہے, لیکن صفت موصوف سے پہلے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی, مرکب کے ٹائپس اسکرین پر اوپن کر دیں. مرکب کے ٹائپس جو تھے وہ ناقص اور تام تھے. مرکب ناقص اور مرکب تام. جو جملہ سر جو ہم نے پڑھا ہے کیا وہ سب ناقص تھے؟ جی. اب آپ یہ ذرا سوچئے گا اور اس کو ہم بلکہ ابھی ہی دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی آپ کے خیال میں مرکب ناقص ہے یا تام ہے؟ مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے یا تام ہے؟ جی, یہ جو جواب آیا ہے بالکل صحیح آیا ہے کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ شجرۃ طیبۃ, ایک پاک درخت. اب ایک پاک درخت یہ بات مکمل نہیں ہے. ایک پاک درخت کا کیا کریں؟ ایک پاک درخت کہاں پہ ہے؟ ایک پاک درخت اگ رہا ہے, کسی نے کاٹ دیا ہے, اس پہ کوئی پھل ہے, آپ کے گھر میں ہے. تو بات کہنے کی صرف یہ کہ شجرۃ طیبۃ, ایک پاک درخت, یہ بات مکمل نہیں ہے, اس وجہ سے یہ مرکب ناقص ہے. اور مرکب توصیفی عموماً ہمیشہ مرکب ناقص ہی رہتا ہے, اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. شمس مؤنث سماعی ہے مگر پچھلی مشکل ہم نے بنیادی سمے لکھا ہے. جی, شمس جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے, لیکن وہاں پہ ہم نے اعراب کے حوالے سے جب دیکھ رہے تھے تو اعراب کے حوالے سے وہ بنیادی اسم ہے. اعراب اور جو جنس ہے وہ دونوں لازم و ملزوم اس طرح نہیں ہے, وہ الگ الگ چیزیں ہیں. العباد کا جو ہے میں ابھی کوئی انالیسس نہیں کر رہا ہے, اس کا میں کل کروں گا انشاءاللہ, اس لیے آپ کا جو اس کے حوالے سے سوال ہے وہ آپ کل ڈسکس کریے گا, کل اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں, لاسٹ والی ایگزامپل ابھی میں نہیں کر رہا, کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رزقا طیبا کو اور العباد الصابرین. ٹھیک ہے جی. جیسے صراط المستقیم ناقص ہے اور آگے کی آیت میں اس کی بات تام ہو جائے گی تو کمپلیٹ. جی, جب ہم مرکب تام پہ آئیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے کس طرح یہ سینٹنسز فارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی, اور اگر کوئی سوال رہ گیا ہو جو میں جواب نہ دے سکا ہوں یا آپ کی کوئی کنفیوژن کلیئر نہ ہو سکی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ براہ مہربانی اس کو کہیں لکھ لیں تاکہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ آپ اس کو اس کا ذکر کر لیں تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر سکیں. جی, آپ یہ جو دو ہیں ان کا انالیسس کل تک کر لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.